حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی یوم شہادت کا دن ہے۔ با اختلاف روایت بعض کے نزدیک 21 رمضان ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس کی پیشن گوئی اللہ کی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے پاس فرمائی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان یاروں کی کیا خوب شان بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا والسابقون السابقون، بے شک جو اسلام میں پہلے آئے وہ پہلے آئے، جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ سب سے پہلے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے 70 کے قریب جو صحابہ کرام ہیں، 70 کے قریب، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ان مہاجر صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ سب سے آخر میں مکہ سے اگر ہجرت کسی نے کی ہے وہ حضرت علی کی ذات ہے، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر مبارک پر حضور نے امانت لٹانے کے لیے آرام کرنے کی اجازت دی، وہ حضرت علی کی ذات ہے۔ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد مدینہ المنورہ میں بیماروں، عورتوں اور بچوں پر حضور نے اپنا نائب مقرر کیا، اور خود حضور تبوک میں تشریف لے کر وہ حضرت سیدنا علی کی ذات ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ بیٹی تم جانتی ہو، جب حضور نے حضرت فاطمہ کا نکاح منعقد کرنا چاہا تو فرمایا بیٹی جانتی ہو میں جس کے ساتھ تمہارا نکاح کرنے لگا وہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ وہ ذات ہیں کہ جس کو فرمایا جس کا اخلاق اور جس کا کردار تمہارے باپ کی طرح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاق اور کردار کو حضور نے اپنی طرف تشبیہ دی ہے۔ اور بھی صحابہ کی تشبیہات موجود ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم سے اور صحابہ کو مختلف نبیوں سے حضور نے تشبیہ دی۔ وہاں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاق اور کردار کو حضور نے اپنے اوپر تشبیہ دی کہ اس کا اخلاق و کردار میرے جیسا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نجران کے عیسائیوں نے حضور سے مباہلہ کرنا چاہا نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرما دیجئے آ جاؤ تم اپنے ندعو ابناءنا، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وندعو ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، وانفسنا وانفسکم، تم اپنے بیٹیوں کو بلا لو ہم اپنی بیٹی کو بلا لیتے ہیں، وانفسنا وانفسکم، اور تم اپنے جتنے تمہارے قریب ترین جو تمہاری جان کا درجہ رکھتے ہیں، جو تمہیں بڑے پیارے ہیں تم ان کو بلا لو، ہم ان کو بلا لاتے ہیں۔ تو جب اور ثم نبتہل، اور اس کے بعد ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جب دو گروہ آپس میں کسی بات پہ جھگڑا رکھیں اور اسے کہہ دے بھائی اگر ہم میں سے جو بندہ غلط ہے اللہ اس کو برباد کرے، دونوں بدعا کرتے ہیں کہ جو غلط ہے اللہ اس کو برباد کرے، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ نجران کے عیسائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پہلے گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد نجران کے عیسائیوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات چیت پر مطمئن نہیں ہو سکے تو انہوں نے اینڈ پہ یہ کہا کہ جی ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنے قریب ترین لوگوں کو بلا لیجئے اور ثم نبتہل، اور پھر مباہلہ کر لیجئے۔ تو وہاں پر جو بڑے بڑے لوگ تھے، عیسائی قوم کے بڑے بڑے اس زمانے کے علماء تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے تو حکم کیا کہ اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو اور اپنے قریب ترین مقربین، خاص جو آپ کی جان کا درجہ رکھتے ہیں، جس سے آپ کو پیار ہے، ان کو بلا لاؤ، تو حضور کس کو لے کے گئے؟ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو، حسنین کریمین کو اور حضرت علی کو۔
تو علماء نے لکھا کہ بیٹوں کی جگہ تو حضرت امام حسن حسین چلے گئے، بیٹی کی جگہ سیدہ فاطمہ چلے گئی، اور جو خاص جو دل کے بڑے قریب تھے، جن کو نفس کہا گیا، نفس رسول، حضور کی جان کے قریب، وہ کون ہے؟ وہ حضرت علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ وہ علی ہیں کہ جن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے ہم صحابہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت علی کو بھی کہتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک تخصیص یہ بھی ہے کہ ان کے لیے لفظ بولا جاتا ہے کرم اللہ وجہ الکریم، کرم اللہ الوجہ الکریم، مطلب اس کا کیا ہے کہ علی کے چہرے پر اللہ کا کرم ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں حضور کی ہر نسبتوں کا احترام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا ہمیں حیا ہے۔ جس چیز کے ساتھ حضور کی نسبت ہو جائے وہ چیز ہمارے نزدیک پیاری ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک اچھی ہے، تو ہمارے نزدیک تو اچھی ہونی چاہیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 4 سال آپ کا دور حکومت ہے، دور خلافت ہے، خلافت علی منہاج نبوہ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 4 سال وقت گزارا ہے نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ پوچھتے تھے کہ حضور نے جو آپ کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی ہے، کیا وہ ایسا ہوگا؟ حضرت علی فرمایا کہ جس طرح سورج کا نکلنا حق ہے اور غروب ہونا حق ہے، آسمان پہ ستاروں کا نکلنا حق ہے، اسی طرح مجھے یقین ہے کہ اللہ کے محبوب نے جو میرے بارے میں فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ یعنی اپنی اہل بیت کی جو شہادت ہے حضور نے پہلے بتا دیا تھا ان کے بارے میں۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی اور سیدنا صدیق اکبر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات احد پہاڑ کے اوپر کھڑے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھڑے تھے تو احد کا پہاڑ ہلنے لگا، اس کے اوپر زلزلہ سا آ گیا ہلکا سا، تو حضور نے اپنی ایڑی مبارک ماری، پاؤں مبارک مارا، فرمایا احد تو کیوں ہلتا ہے جب کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں؟ پہلے حضور نے بتا دیا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ پر کھڑے احد کے اوپر، اور احد ہلنے لگا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کو یہ کہہ کے روکا کہ تو جانتا نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے۔ تو ابو بکر صدیق کی صداقت اور مولا کائنات کی شہادت کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے اوپر دی ہے۔ اور کیوں احد پہاڑ ہلا، اس کے اوپر بھی علماء نے بڑی آراء ہے۔ علماء نے بیان یہ کیا کہ احد پہاڑ اس لیے ہلا کہ حضور نے خود فرمایا تھا احد جبل یحبہم ویحبونا، فرمایا احد پہاڑ وہ ہے کہ جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ یہ پہاڑ زلزلہ نہیں آیا تھا، بلکہ خوشی کی وجہ سے تھوڑا سا رقص کیا کہ اللہ کے حبیب ہمارے اوپر آج جلوہ گر ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام احد پہاڑ کے اوپر زیادہ چڑھے نہیں، اور زیادہ اس کے اوپر چڑھنے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس پر منع کیا گیا، کیونکہ یہ وہ پہاڑ ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے، تو جو چیز حضور سے محبت کرے تو اس پر تو چلنا بھی بے ادبی ہے، اسی لیے ضرور اس کی زیارت کرو۔ تو الحمدللہ وہاں پر گئے تو ہم نے اسی نیت سے کہ یہ پہاڑ حضور سے پیار کرتا ہے، اور آج بھی مسجد نبوی میں اگر آپ کھڑے ہوں تو آج بھی احد پہاڑ سامنے نظر آتا ہے، حضور اس سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات کی شہادت کی گواہی اور شہادت کی دلیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو 4.5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گزارے آپ کا دور خلافت۔ اب ہم تھوڑا سا ان کا دور خلافت بھی بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت علی نے حکومت مسلمانوں پہ کیسے کی ہے، کیونکہ اسلام کا آج صرف ہمیں ایک ہی ورژن بتایا جا رہا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہاں پر یہ ہمیں سنا دیا گیا،
بس یہاں پر روک دیا گیا، بس مسلمانوں اس سے آگے بات نہیں کرنی، نہ معیشت تمہارا کام ہے، نہ مسلمانوں کی نگرانی تمہارا کام ہے، نہ نظام تمہارا کام ہے، تمہارا کام بس تم نمازیں پڑھی جاؤ، روزے پڑھی جاؤ، مولوی بھی وہی پسند ہے بس اسی کی جو بات کرے، جو نظام کی بات کرے وہ مولوی پسند نہیں ہے کہ نہیں یار مولوی یہ بس ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام کے جو پہلے 30 سال گزرے ہیں خلافت علی منہاج نبوہ، حضور نے خود فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، کتنی جی 30 سال، آپ گنتے جائیں ذرا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے 2.5 سال ہیں، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10.5 سال ہیں، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال ہیں، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4.5 سال ہیں۔ رہ گئے 6 مہینوں کا فاصلہ، اور 6 مہینے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رہے، 6 مہینے گزارنے کے بعد آپ نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے والے کی 30 سال کا جو دورانیہ اور عرصہ ہے، حضور نے فرمایا تھا میرے بعد 30 سال خلافت علی منہاج نبوہ رہے گی۔ 30 سال ان میں سے آخری جو 4.5 سال ہیں وہ حضرت علی کے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت سیدنا عثمان ذو النورین ہوگی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد حضرت علی نے جو کوفے کو دارالحکومت مقرر کر دیا، کیونکہ 2 عظیم خلفاء مدینہ کی زمین پر شہید ہو چکے تھے، حضرت عمر اور حضرت عثمان، اور دونوں نے مدینے میں ادب کو ملوز خاطر رکھنے کی وجہ سے کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا، نہ حضرت عمر نے نہ حضرت عثمان نے۔ چاہتے تو خلیفہ تھے اپنی سیکیورٹی رکھ لیتے، جو مخالفین تھے ان کو قتل کر دیتے، لیکن فرمایا مدینہ المنورہ کی زمین کی حیا کی وجہ سے نہ حضرت عثمان نے اپنا دفاع کیا نہ حضرت عمر نے کیا۔ انہوں نے کہا شہادت ہمیں قبول ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے شہر کی بے ادبی ہمیں پسند نہیں ہے، ادب کی وجہ سے۔ تو حضرت عثمان شہید ہو گئے تھے، تو اس لیے حضرت علی نے احتیاط کی ملوز خاطر رکھتے ہوئے آپ نے کوفہ کو دارالحکومت بنا دیا۔ اب جب کوفہ سیدنا علی کے زمانے میں دارالحکومت بن گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی تھی حضرت عقیل ابن ابی طالب نے۔ حضرت علی کے 3 بھائی تھے، ٹوٹل یہ 3 بھائی تھے، ایک حضرت عقیل، حضرت جعفر طیار، اور ایک تیسرے حضرت علی۔ عقیل ابن ابی طالب انہوں نے حضرت علی کے کھانے پر دعوت کی۔ اب احتساب دیکھیے نا، آج احتساب کا نظام ختم ہو گیا، جس کے پاس حرام ہے وہ کھائی جا رہا، پراپرٹیاں بنائی جا رہا ہے، باہر بھی پراپرٹی، پاکستان میں بھی پراپرٹیاں، پتہ نہیں کہاں سے رہے، اور پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ کون پوچھے بھائی؟ جو پوچھے گا ان کا گلا دبا دیا جائے گا۔ لیکن یہ عدالت کس کی ہے؟ سیدنا علی کی، جن کو خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں قاضی القضاء بنایا۔ حضرت علی کے زمانے میں قاضی القضاء، حضرت عمر کے زمانے میں قاضی القضاء سیدنا علی تھے، چیف جسٹس۔ اب ان کا حساب دیکھیے، بھائی نے کی دعوت، حضرت علی کی دعوت ہوئی، گھر پر کھانے کے لیے بنایا، 4-5 قسم کے کھانے رکھ دیے آگے۔ جب کھانا حضرت علی رضی اللہ کھا کے فارغ ہوئے تو پوچھا بھائی جان یہ جو کھانا اتنا آپ نے بنایا، آپ تو بڑے غریب سے ہیں، یہ آیا کہاں سے ہے؟ فقر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے پسند کیا ہے۔ تو حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا، تو کہنے لگے کہ ہمیں بیت المال سے، جو حضور کے زمانے سے وظیفہ ملتا آ رہا ہے، تو وہ یعنی جس کو ہم گزارا الاؤنس کہتے ہیں، یہ گزارا الاؤنس یعنی کام نہ ہونے کی وجہ سے جو اس زمانے میں اسلامی حکومت دیا کرتی تھی بے روزگاروں کو، یہ وہ بیت المال میں سے وہ فنڈ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی کو حضور کے زمانے سے ملتا آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی کے دور حکومت میں بھی ظاہر بات ہے سسٹم پیچھے سے چلا آ رہا تھا۔ تو کہا جی وہ وظیفہ جو ملتا تھا نا، اس میں سے ہم نے تھوڑے تھوڑے پیسے بچائے، تو آپ خلیفہ بنے، تو ہم نے کہا چلے بھائی کی دعوت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کتنے پیسے مہینے کے بچتے ہیں؟
انہوں نے بچایا جی اتنے درہم بچ جاتے ہیں. آپ نے اپنے زمانے کے وزیر خزانہ کو بلایا, کہا بھائی ان کے بیت المال میں سے جتنا وظیفہ آ رہا ہے ان میں سے اتنے درہم کاٹ لو, ختم کر دو. اللہ اکبر. اپنے بھائی کا, کسی پرائے کا نہیں, کسی دشمن کا نہیں. کس کے پیسے کاٹ رہے ہیں جی؟ بھائی کے. تو حضرت جعفر عقیل بن ابی طالب بڑے ناراض ہوئے کہ میں نے تو آپ کی دعوت کی ہے, آپ نے میرے پیسے کاٹ لی. تو آپ رضی اللہ فرمایا کہ تمہیں جتنے پیسے ملتے ہیں اس کا مطلب تمہارا اتنے میں گزارا ہو سکتا ہے, تو جو عوام الناس کی امانت اللہ نے مجھے دی ہے وہ میں اپنے اہل و عیال پر ناجائز لگنے نہیں دوں گا. تو جو لوگ حضور کا یہی تو فرمان ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ اچھا ہم سمجھتے تقوی کی تعریف کچھ زیادہ لمبی نمازیں پڑھنا, زیادہ قرآن پڑھنا, ٹھیک ہے, زیادہ نیک پارسا بن کے رہنا, یہ تقوی ہے, یا ماتھے پہ محراب ڈل جانا تقوی ہے. یہ اس کا کوئی تقوی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. نہ نماز کا تقوی کے ساتھ تعلق ہے, نماز ایک فرض ہے بھائی, یہ پڑھنا ہے, یہ لازم ہے. نہ تمہاری عبادتوں کا لمبی تراویح کا ایک نفلی عبادت کرو گے تو زاہد کہلاؤ گے لیکن متقی نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے. لیکن تقوی کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ حضور سے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں متقی بننا چاہتا ہوں, جو ایک دیہاتی بدو کے تقریباً 40 سوالات تھے, جس کا سوال ہوتا حضور جواب دیتے, 40 کے قریب سوالات. میرے خیال سے شاید اسی مسجد میں بھی لگا بھی ہوا تھا کہ بدو کے 40 سوالات اور حضور نے اس کے جواب دیے فوراً, بس سوال اور جواب ہے, تشریح نہیں ہے. پوچھا یا رسول اللہ میں متقی بننا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اگر متقی بننا چاہتے ہو حرام سے اپنے آپ کو بچا لو. دیکھو مختصر تعریف اور جامع تعریف, یعنی حرام کھانے سے, حرام بولنے سے, حرام کہنے سے, حرام سننے سے, ان تمام امور سے اپنے آپ کو بچا لو تو تمہارے لیے یہ تمہارے تقوی کے لیے کافی ہے. تو حضرت علی نے تقوی کا جو تعریف ہے وہ امپلیمنٹ پہلے اپنوں پر کی ہے, پہلے اپنے پر, پھر اپنوں پر, پھر باہر والوں پر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے مبارک میں جسٹس, انصاف کا کیسا نظام تھا. ہائے اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش, کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند, بات وہی کہتا ہوں حق سمجھتا ہوں میں جسے. یہ جو اقبال نے بات کی ہے یہ ایسی نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت علی کی زرہ گم ہو گئی, گر گئی کہیں پر, تو دیکھا ایک یہودی کے پاس ہے. یہودی کو کہا یہ میری زرہ, تو اس نے کہا جی آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں تو دلیل بھی لے کے آئے, آپ کے دعوے پر دلیل کی ضرورت ہے. تو وہ چلے گئے. حضرت علی خلیفہ وقت ہیں بھائی, بادشاہ, اور 3 بر اعظم حضرت علی کے زیر تسلط ہیں. ملک شام کے علاوہ بقایا سارا حصہ حضرت علی کو مانتا تھا خلیفہ. اب اتنے بڑے ایریے کا ایک خلیفہ تنہا بندہ, یعنی حضرت عمر کے زمانے کے بعد جو سلطنت بڑھی ہے, حضرت علی کے دور میں تو یہ بلوچستان تک آ گئے تھے. بلوچستان تک کا حصہ حضرت علی اور پشاور تک کا ایریا افغانستان آدھا, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ماتحت تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی حکومت, کتنی بڑی ریاست. اب اس کا ایک مالک ہو جس کی زرہ گم ہو جائے اور زرہ ملے کسی غیر مسلم کے پاس, تو حضرت علی اس کو کیا کہہ رہے ہیں, بھائی یہ میری زرہ مجھے دے دو. تو اس نے کہا جی آپ اگر اس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو دلیل بھی لائیں, کوئی ہے دلیل آپ کے پاس؟ تو مولا کائنات کہنے لگے کہ چلو میں چیف جسٹس کے پاس جاتا ہوں, قاضی القضا. قاضی شریح کی عدالت میں چلے گئے حضرت علی جو کہ خلیفہ وقت ہیں, اور دعویٰ کس کے خلاف کیا جی؟ یہودی کے خلاف. حضرت قاضی شریح نے پوچھا امیر المومنین آپ کے ساتھ میں معاملہ خلیفہ والا کروں یا عام رایا والا؟ فرمایا نہیں, مجھے خلیفہ نہیں ابھی ماننا, ابھی مجھے صرف عام رایا جو ہماری ایک عوام ہے, جتنا حق ان کو دیتے ہو ویسے مجھے دو. ایک طرف کھڑا کیے گئے حضرت علی کو اور مخالف میں یہودی, اور قاضی شریح بیٹھ کے کیس سن رہے ہیں.
کوئی وکیل نہیں، کوئی جناب پرچے نہیں، کوئی پیسہ نہیں، ڈائریکٹ سائل آتا ہے اور قاضی سن کر دلیل کے جواب میں اس کا فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ تو نظام ہی ہمارا بیڑا گرک اس لیے ہوا ہے کہ ایک غریب بندہ ہے جس نے کسی سے پیسے لینے ہیں نا، وہ عدالت میں جائے گا، جتنے پیسے اس نے کسی سے لینے اس سے زیادہ وہ عدالت میں لگا بیٹھے گا، ججوں اور وکیلوں کو دے بیٹھے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو لگا اس طرح دیا گیا، بھائی نہیں نظام کی بات تو کرنی نہیں، بس ٹھیک ہے نماز روزہ پڑھو، یہ عدالت کی، نظام کی، سسٹم کی بات آپ نے نہیں کرنی، آپ بس ویسے ہی نماز روزے پڑھتے رہو۔ مسلمانوں کو لگا دیا گیا کہ تیرا دین یہی ہے، حالانکہ اسلام ایک جامع دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے یہ نہیں کہا ان المذہب عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک مذہب اسلام نہیں ہے، کیا ہے بھائی؟ دین اسلام ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کی تعریف بڑی جامع ہے۔ دین آپ کی خوشی اور غمی، آپ کی آئلی زندگی، آپ کی عدالتی زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی، آپ کی سیاسی اور ثقافتی زندگی، ہر چیز پر دین اثر انداز ہوتا ہے۔ دین نے الحمدللہ ہمیں ہر چیز بتائی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ مسلمان نے جو ہے نا بعض چیزوں کا انکار کیا اور بعض چیزوں کو مان لیا۔ قرآن مجید یہی کہتا ہے نا کہ تم بعض چیزوں کو مانتے ہو اور بعض چیزوں کو انکار کرتے ہو۔ آج مسلمان نماز روزہ تو مانے گا، اسلام کا عدالتی نظام پوچھو، او نہیں جی یہ بس چل رہا ہے ایسے ہی۔ کیوں چل رہا ہے بھائی؟ قرآن ہمیں اللہ کے محبوب دے کر گئے ہیں، اپنی سنت دے کر گئے ہیں، خلفائے راشدین کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب یہ مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ چلے گئے عدالت میں، قاضی شریک کی عدالت میں پوچھا گیا جی آپ دعوے دار ہیں؟ مولا کائنات سے پوچھا آپ نے دعویٰ کی ہے کہ یہ زیرہ میری ہے؟ فرمایا جی بالکل میں نے دعویٰ کیا۔ فرمایا کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے؟ حضرت مولا کائنات نے ثبوت پیش کیا؟ جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن مجتبیٰ کی گواہی۔ بھائی اس سے بڑی کوئی گواہی تھی؟ نہ تو وہ یہ بھی بات نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، قاضی شریک کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بھی نہیں علی بول سکتے، لیکن عقیدت پر فیصلہ نہیں کیا، فیصلہ شریعت پر کیا۔ عقیدت ہے بالکل مانتے ہیں، لیکن فرمایا نہیں، عقیدت اپنی جگہ، ہماری محبت ہے آپ کے ساتھ، لیکن آپ ہمیں کو گواہ لے کے دیں۔ اور گواہ کون ہے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے کہ جی میں اپنے والد کی گواہی دیتا ہوں، یہ ذرا میری والد کی۔ قاضی شریک نے فرمایا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت علی کے ماتھے پر کوئی بل نہیں آیا کہ یہ کیا بھائی؟ حضرت علی کو حالانکہ معلوم ہے، لیکن اصل میں آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ جب دین پر چلنا ہے تو پھر اس طرح چلے۔ دین کی کوئی بات جو تمہارے مزاج کے خلاف بھی گزر رہے نا، اس کو بھی خندہ پیشانی سے قبول کرو، جو تمہارے خلاف جا رہی ہے اس کو دل سے قبول کرو۔ تو یہ مولا کائنات کی شان ہے۔ پھر فرمایا اور کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ کہا جی ہاں جی میرا غلام ہے قمبر۔ اس نے کہا جی یہ جو زرہ ہے میرے آقا مولا کائنات علی مرتضیٰ کی ہے۔ فرمایا نہ غلام کی گواہی قبول ہے مالک کے حق میں، نہ بیٹے کی باپ کے حق میں۔ فرمایا اور تیسرا کو بندہ ہے باہر والا تو بتا دیں۔ کہا جی اور تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں کی خاصیت یہ ہے کہ بیٹا بھی باپ کا طرفدار ہوگا، غلام بھی آقا کا طرفدار ہوگا، لہٰذا اس لیے یہ گواہی قبول۔ حضرت علی فرمایا ٹھیک ہے جو فیصلہ ہے آپ کر دیں۔ مولا کائنات اٹھ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ زیرہ یہودی کی ہے تو لہٰذا یہودی سے واپس نہیں لی جائے گی۔ یہودی بار گیا حضرت علی سے کہنے لگے آپ اچھے خلیفہ ہیں، وہ رومیوں کا جو بادشاہ ہے وہ تو اب کسی چیز پر ہاتھ ہی رکھ دینا تو لوگ ویسے ہی دے دیتے ہیں، اور یہاں پر آپ کے چیف جسٹس نے، قاضی القضاء نے آپ کے خلاف ہی فیصلہ کر دیا کہ یہ آپ کی نہیں ہے۔ یہ کس نظام کے تحت، کس حکم کے تحت کیا؟ کیونکہ یہودی تو پڑھا ہوا نہیں تھا نا قرآن، نہ تو حضور کی حدیث پڑھا ہوا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ اس نظام کے تحت تمہیں یہ حق تمہیں واپس دلوایا گیا جو نظام ہمارے نبی ہمیں دے کے گئے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کے نبی کا نظام اتنا خوبصورت ہے تو میں اس نظام کو بھی مانتا ہوں اور اس نبی کی بھی گواہی دیتا ہوں۔
دیکھیں جن کے کردار کو دیکھ کر ہی غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ بیٹھتے تھے. آج آپ کا میرا کردار کیا ہے؟ کوئی غیر مسلم ہمیں دیکھ کر کہہ سکتا ہے بھائی یہ مسلمان ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو آپ بات ہے تمہارے، تم کیا ہو، ہاتھ بے ہاتھ درے منتظر فردا ہو. اور یہ تمہارے بڑے تھے، ہم کیا ہے بھائی، ہم چل رہے ہیں ان کی باتوں پر. اور چلو یار بعض باتیں اگر آپ نہیں بھی آپ چل رہے نا، کم از کم مانو تو صحیح یار ہمارے اندر یہ کمی ہے، ٹھیک ہے بھائی نہیں ہم عمل کر سکتے لیکن ہم اس بات کو مانتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. آج مسلمان کہتے ہیں نہیں میں اگر عمل نہیں نہ کر رہا تو یہ بات نہیں میری ٹھیک بھی نہیں ہے، میں نے قبول بھی نہیں کرنی. تو ان باتوں کو ترک کر دیجئے، ان باتوں کو رہنے دیجئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر 21 رمضان المبارک فجر کے وقت آپ پر حملہ ہوا، اور حملہ بھی پیچھے سے ہوا اور حالت نماز میں ہوا اور مصلی رسول پر ہوا. دیکھیں پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زہر کے اثر سے جو غار ثور میں سانپ نے کاٹا اس کے اثر سے آپ کا وصال ہوا، اور علماء کہتے ہیں وہ شہادت حکمی ہے. پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق کی بھی شہادت حکمی وہ سانپ کے زہر سے. دوسرے خلیفہ سیدنا علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی شہادت کیسے ہوئی؟ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، ان کی شہادت قرآن پڑھتے ہوئے ہوئی، خون قرآن کے اوپر گرا حضرت عثمان کا، اور حضرت عمر کا خون جائے نماز پر گرا جہاں پہ نماز آپ پڑھا رہے تھے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون مصلی پر بھی گرا اور آپ کی داڑھی بھی رنگین ہوئی. اور حضور نے فرمایا علی سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جو تیری داڑھی کو رنگین کرے گا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم. اچھا یہ عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا؟ ذرا یہ اس پر تاریخ اگر آپ پڑھیں تو یہ 3 لوگ تھے، 3 لوگ خوارج. اور خوارج کی حضور نے تعریف کیا کی؟ فرمایا بہت لمبی نمازیں پڑھیں گے، بڑا قرآن سونا پڑھیں گے، لیکن فرمایا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کے دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے، اور یہ فرمایا مسلمانوں کو کافر قرار دیں گے اور کافر کو اپنے قریب کافر کے ساتھ یاریاں لگائیں گے. خوارج دیکھ لیں، حضرت عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کے دسترخوان سے لنگر کھاتا رہا، چند دن حضرت علی سے بیٹھ کے درس بھی سنتا رہا، لیکن خوارج کے ساتھ ملا. یہ 3 لوگ تھے، حضرت علی نے 4000 خوارج کو مارا، قتل کیا. اور یہ کون لوگ تھے؟ جو مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے تھے، مسلمانوں کو کیا کہتے تھے کہ کافر ہیں. خوارج کی سادہ تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی حرام کام پر اگر کوئی کسی کو کافر کہہ دے، مثال نماز چھوڑ دی تو حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ فقط کفر، جس نے نماز چھوڑی اس نے کافر والا کام کیا، وہ کافر نہیں ہوا. اہل سنت کا عقیدہ اس حدیث میں یہ ہے کہ جو بندہ بھی غلط کام کرتا ہے اس سے کافر نہیں ہوتا. لیکن خوارج کہتے تھے جو بندہ نماز چھوڑے وہ کافر، جو زنا کرے وہ کافر، جو غلط کام کرے وہ کافر، جو حرام کھائے وہ کافر، یعنی ایک ایک بات پر وہ بندے کو کافر قرار دیتے تھے. تو 3 لوگوں نے مل کر کہا اس زمانے میں فتنہ 3 لوگوں کا ہے، اگر یہ 3 لوگ ہی قتل کر دیے جائیں، ہم نے ان تینوں کی میں سے کسی کی بات نہیں ماننی. ان الحکم الا للہ، اللہ کی بات ماننی ہے، حکم صرف اللہ کا چلے گا. اب قرآن علی کے مقابلے میں خوارج نے دلیل کہاں سے پیش کی جی؟ قرآن سے. کہاں سے پیش کی جی؟ او بھائی ہر دلیل قرآن سے پیش کرنے والا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ حضور ہمیں قرآن کے ساتھ کیا دے کر گئے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت. خلفائے راشدین میں حضرت علی بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہم پر لازم ہے حضور کی سنت کی طرح، کیونکہ حضور نے اپنی سنت کے ساتھ ان کی سنت کو خود لازم قرار دیا. اب حضرت علی کسی بندے کو کافر قرار نہیں دے رہے، کسی کی غلطی پر کافر نہیں کر، غلطی ہے، گناہ تک ہی رہتا ہے، وہ بندے کو کافر نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے 3 لوگ، کون کون جی؟ سیدنا علی،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان تین بندوں نے مل کر مشورہ کیا ایک دن خاص ٹائم پر ہم تینوں وار کریں گے اور ان تینوں کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عمرو بن العاص کے پاس مصر میں بندہ بھیجا، حضرت امیر معاویہ کے پاس شام میں بھیجا، اور حضرت علی کے پاس کوفہ میں بھیجا۔ تو یہ تینوں لوگ پہلے حضرت علی کے چاہنے والوں میں سے تھے، اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ یہ تو بعد میں ان کا دماغ خراب ہوا، پہلے یہ کہتے تھے ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ حضرت علی کے ساتھ مل کر انہوں نے جمل اور صفین کے اندر بھی لڑائیاں کی، حضرت علی کا ساتھ دیا، لیکن بعد میں حضرت علی کے بھی مخالف، حضرت امیر معاویہ کے تو پہلے ہی مخالف تھے یہ لوگ۔ اب حملہ عمرو بن العاص کے پاس پہنچے فجر کی نماز میں، وہ اس دن اللہ کی طرف سے ان کی طبیعت خراب تھی، وہ آئے نہیں، عمرو بن العاص نہیں آئے، ان کی جگہ کسی اور بندے پر حملہ کیا، وہ شہید ہو گیا۔ جس نے نماز پڑھائی وہ سمجھے عمرو بن العاص ہے، ظاہری بات ہے اندھیرا ہوتا اس زمانے میں چراغ جلتے تھے، لائٹیں تو تھی نہیں، تو انہوں نے نماز پڑھائی، انہوں نے قتل کر دیا، تو وہ دوسرا بندہ شہید ہو گیا، حضرت عمرو بن العاص بچ گئے۔ حضرت امیر معاویہ پہ بھی حملہ کیا، حضرت امیر معاویہ زخمی ہوئے، لیکن ان کی سیکیورٹی ٹائٹ تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے مدبر، بڑے، جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی نا اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کبھی اکیلے نہیں گئے، ہمیشہ اپنے ساتھ بندے رکھتے، سیکیورٹی رکھتے۔ لیکن حضرت علی فقر درویش، کوئی فکر نہیں، اکیلے گھر سے نکلے۔ اس دن جب حضرت علی آ رہے تھے گھر سے مسجد تک، تو کوفہ کے گلیوں میں بطخیں یہ پھرتی پھرتی حضرت علی کے قدموں میں آ گئی، اور حضرت علی کو جانے نہ دے آگے۔ لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ جانے دو، میرے لیے اللہ نے جنت کا رستہ آسان کر دیا، معلوم ہے کہ آج شہید ہو جانا ہے۔ اچھا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مصلی پر کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کی نماز پڑھی، تو حضور نے فرمایا علی یہ تیری یہ کن پٹی سے تلوار آئے گی اور تیرے یہ داڑھی تک یہاں تک کاٹ دے گی، اور تیری داڑھی کو تر کر دیا جائے گا خون سے۔ فرمایا بدترین بندہ وہ ہوگا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے جب حملہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر، اور مان کے اس وقت 7 اور لوگوں کو بھی قتل کیا، حضرت علی رضی اللہ وہیں پہ گرے، امام حسن رضی اللہ عنہ نے جلدی سے اس کو پکڑا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یار دیکھو کہ مجھے مارنے والا کوئی مسلمان تو نہیں ہے۔ جب دیکھا عبد الرحمن ملجم، فرمایا شکر ہے یا اللہ جس نے مجھ پر حملہ کیا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ حالانکہ عبد الرحمن ابن ملجم خوارج میں سے تھا، لیکن فرمایا خوارج ہمارے نزدیک مسلمان ہے ہی نہیں ہے، جو مسلمانوں کو کافر کہتا وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آپ پر حملہ ہوا، فرمایا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ یار اپنی دنیا سے جانے پر کیا کہہ رہے ہیں، میں آج کامیاب ہو گیا۔ تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن بعد شہید ہوئے، یعنی آپ کی جسم سے روح ایک دن بعد نکلی۔ جب حملہ ہوا تو تب آپ نے کہہ دیا تھا آج میں کامیاب ہو گیا، صدقتا یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ فرما دیا تھا، بے شک حضور کی جو باتیں وہ سچ ہو گئے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات والا صفات، آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ بچ گیا تو میں اس کو خود معاف کر دوں گا، اور فرمایا اگر میں دنیا سے چلا گیا تو حسن اس کو تم معاف کر دینا، بس اس نے جو اپنا بیج بونا تھا وہ بو دیا، اب اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اب یہ قیامت تک یہ بدبختی رہے گا، چھوڑ دو اس کو، تاکہ یہ اپنی موت مانگے اور اس کو موت نہ ملے۔ لیکن ظاہری بات ہے بیٹے تو بیٹے ہی ہوتے ہیں، باپ کو شہید کیا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، پہلے اس کو سولی پہ لٹکایا، اس کے بعد اس کے جسم کو جلوایا اور اس کو ایسے پھینک دیا بغیر دفنائے، کوفہ کی گلیوں میں ایسے گل سڑی اس کی لاش پڑی رہی اور ختم ہو گیا وہ وہاں پر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی پہلے حضور علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ علی کو تجھے شہید کیا جائے گا، اور یہ اسلام کے خلاف سازشیں تب سے چل رہی ہیں۔ جو بندہ بھی اسلام کا کام کرتا ہے دین کا، اس کے خلاف لوگ ہوتے ہیں۔ علی سے بڑھ کر عدل والا، انصاف والا اور جود و سخا والا کون ہے؟ لیکن ان کے خلاف بھی لوگ ہوئے۔ تو ایک اعلان ہے، آج سے انشاءاللہ اعتکاف بھی شروع ہو رہا ہے، تو جو لوگ